بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع یعنی ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و جلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی۔ ہمیں ہمیشہ اپنے قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک اچھا معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت، انکا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع یعنی ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بینگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہے، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہے جماع کر سکتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ پیریڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں یعنی حیض کے بارے میں، یہ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری یعنی جماع کرو جس جگہ جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جماع کرنا منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جماع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ بلمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھے، بیوی سے اسلامی طریقے سے جماع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے وضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ہم بستری کے چند آداب اور مسائل آپ جان لیجئے۔ نمبر 1، ہم بستری کی نیت۔ بیوی سے ہم بستری عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ یعنی محفوظ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔
پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 3، ہم بستری کی جگہ۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جماع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ نمبر 4، حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جماع ممنوع یعنی منع ہے۔ باقی دن و رات کے کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جماع کرنا منع ہے، مگر جماع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینا صدقہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں جماع کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، حمل کے دوران حمل بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اسی لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں ہم بستری کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر کے 3 مہینے آپ حمل کے دوران بیوی سے دوری بنائے رکھیں، آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کریں۔ نمبر 6، ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا ہے؟ بہت سے نوجوان یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا کرے۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن صحیح علاج ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، ہم بستری کے لیے جائز کیفیات۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہے۔ یاد رہے، ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ اگر بیوی کا دل نہ ہو تو بھی وہ شوہر کو منع نہ کرے، اور شوہر کا دل نہ ہو تو بھی وہ اپنی بیوی کو منع نہ کرے۔ نمبر 8، شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا ہے؟ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دونوں باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا، اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 9، غیر فطری طریقے سے بچے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ نمبر 10، عورت کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے کا گناہ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبور میں آتا ہے وہ ملعون لعنتی ہے، لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھنونا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کر کے گناہ کی معافی کر لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 11، پھر سے ہم بستری کیسے کرے؟
ایک ہی رات میں دوبارہ ہم بستری پھر سے ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے، بغیر وضو کے بھی دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، حالت جنابت، غسل، ذکر و اذکار۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس وقت کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 13، ہم بستری کی حالت میں اذان کا جواب کیسے دیں؟ جب ہم بستری کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصدن بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب ہم بستری کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اسی لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم بستری کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائے تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 14، منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا کیسا ہے؟ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ نمبر 15، ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا کیسا ہے؟ میاں بیوی کی خلوت اور جماع ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو ہم بستری کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیو بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری تمام امت وہ معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ اے فلاں، میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا لیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود اپنے دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو ان چیزوں سے بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو شادی شدہ ہے یا جن کی شادی ہونے والی ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔